صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، بکر عمر عثمان ولی۔ اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، اسلام نے جن کو عزت دی، اسلام کو قوت جن سے ملی، ایمان کی روایت جن سے چلی، بکر عمر عثمان ولی، یاران نبی میں سب سے جلی، بکر عمر عثمان ولی، اصحاب محمد حق کے ولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خضا و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کے حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جنہیں دنیا حضرت بلال کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت بلال بن رباح الحبشی، ماں کا نام حمامہ، یہ قبیلہ جمح کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امیہ بن خلف ان کا مالک ہے، اور یہ امیہ بن خلف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو نیک نفوس جو داخل اسلام ہو گئے، اس میں حضرت بلال کا بھی مقام بہت زیادہ اونچا اور اعلیٰ ہے، سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب مالک کو یہ معلوم ہو گیا امیہ بن خلف جمحی کو کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، محمد پر ایمان لائے ہیں، تو پھر اس نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ان پر توڑے کہ دنیا اشش کرنے لگی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ حرہ کی گرم گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، سینے پر پتھر رکھے گئے، اور اس کے باوجود کہا کہ لات و عزا کو نہ چھوڑ، تو ان کی زبان مبارک سے یہی نکلتا احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے یہ کہا کہ جس وقت بلال پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی، میں حج کے لیے گیا تھا، اس وقت میں نے دیکھا مکے کی سرزمین پر کہ ان کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ امیہ بن خلف کا یہ کام تھا کہ اوباش لوگوں کو قبیلہ بنو جمح کے ان کے پیچھے لگا دیتے اور رسی ڈالے ہوئے گلے میں انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے، اس انداز سے۔ حضرت عمر بن عاص جو بعد میں فاتح مصر بنے، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ بلال حبشی پر وہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے کہ وہ خدا کی گرم گرم ریت کے اوپر اگر گوشت رکھ دیا جائے تو گل جائے گا۔ ایسے معاملے میں بھی حضرت بلال کو اس کے اوپر گھسیٹا جاتا اور سینے پر پتھر رکھے جاتے اور یہ کہا جاتا کہ تم اسلام چھوڑ دو، محمد کا ساتھ چھوڑ دو، لیکن اس کے باوجود یعنی جس دل کے اندر اسلام پیوست ہو جائے پھر وہ نکلنا مشکل اور محال ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میں لات و عزا کو مان نہیں سکتا، ہاں میرے جسم کے اوپر تمہارا حق ضرور ہے، لیکن دل اور دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس رہن کر دیا ہوں، میں تمہاری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن وہ جب ظلم اور زیادتیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ کہا کہ ابوبکر
اگر ہو سکے تو بلال کو تم آزاد کرا لو۔ دوسری بات یہ کہ حضرت بلال حبشی یعنی امیہ بن خلف کا جہاں مکان تھا اس سے قریب میں حضرت ابوبکر صدیق کا مکان تھا۔ آتے اور جاتے ہوئے یہ ظلم اور زیادتیاں دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کا دل بھی اپج گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا امیہ بن خلف سے کہ آخر اس پر کب تک ظلم کرو گے اور کتنا ظلم کرو گے، آخر اس کی بھی کوئی حد ہے۔ اس انداز سے جب حضرت ابوبکر صدیق نے بات کی تو فوراً امیہ بن خلف غصے میں آتے ہوئے کہا اگر میرا یہ ظلم اور زیادتی زیادہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس غلام کو تم خرید لو۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں بتا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو کہا تمہارے پاس جو غلام ہے فستاس رومی اس کو میرے حوالے کر دو اور بلال کو لے جاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہاں مجھے منظور ہے۔ کہا کہ نہیں، اور 40 اوقے چاندی بھی مجھے دینا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ بھی مجھے منظور ہے۔ اور جب حضرت بلال کو لیے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں تو اس وقت امیہ بن خلف نے ٹوکتے ہوئے کہا اے ابن ابی قحافہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو، کہ تم نے ابھی جو سودا کیا وہ بڑے مہنگائی کا سودا کیا۔ یعنی فستاس رومی کے برابر تو الگ بات ہے، یعنی 1 روپے میں 1 پیسے کے برابر بھی بلال نہیں آتے، جیسے کہ فستاس رومی کا چرچا اہل مکہ کے اندر ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کر کہا ہے امیہ بن خلف، اس غلام کی قیمت تو کیا جانے، اگر سارا یمن دے کے اگر میں اس کو آزاد کرا لیتا تب بھی یہ غلام سستا تھا، تو اس غلام کو پہچان نہیں سکتا۔ اس انداز سے جب لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے بلال کو آزاد کرا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو رقم تم ادا کیے اس میں آدھا حصہ مجھے بھی دے دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سبھی تو آپ ہی کا ہے۔ اس انداز سے انہوں نے بات کی۔ اور اس کے بعد پھر جب مسجد نبوی کی بنیادیں پڑی اور مسجد نبوی کے اندر اذان دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ایک جھنڈا بلند کریں گے، بعض نے کہا کہ آگ جلائیں گے، آگ کی روشنی دیکھنے کے بعد لوگ آ جائیں گے، بعض نے کہا کہ ناخوذ بجائیں گے، اس کی آواز سن کر واپس آ جائیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان کے مکمل الفاظ سنے اور آ کر فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں کو بلانے کے لیے یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ بلال، یہ الفاظ بہت اچھے ہیں اور اس کو تم شروع کر دو۔ حضرت بلال ابھی آگے بڑھنے نہ پائے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے بھی رات میں خواب میں یہی الفاظ سنے اور یہی بات ہوئی، اور مصدقہ بات ہو گئی، اور حضرت بلال مسجد نبوی کے ممبر سے اذان دینے لگے اور مؤذن مسجد نبوی بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حضرت بلال کو چاہتے اور بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے اپنی سعادت تصور کرتے ہوئے دن اور رات اس انداز سے گزار دیتے۔ پھر وہ موقع آ گیا جب بدر کی وادی میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کامیابیوں سے نوازا، اور اس کے بعد امیہ بن خلف اور علی بن امیہ اس کے بیٹے کو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تمام مال غنیمت کے کچھ زرہ لیے ہوئے آ رہے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی اے عبد کعبہ، کیا یہ زرہ ہم سے زیادہ قیمتی ہے؟ یہ آواز دینے والا امیہ بن خلف تھا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان تمام زرہوں کو رکھتے ہوئے ان دونوں باپ بیٹوں کو بچانے کے لیے جب آگے بڑھے تو حضرت بلال جو آٹا گون رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ امیہ بن خلف جو مکے کی سرزمین کے اوپر سب سے زیادہ ظلم اور سب سے زیادہ ستم مجھ پر کرنے والا، آج حضرت عبد الرحمن بن عوف کی معیت میں یہ تمام آزادی کے ساتھ یہاں سے گزر رہا ہے، بہتر بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ انتقام لیا جائے۔ تو آپ نے آواز لگائی اصحاب انصار کے لیے کہ یہ دشمن خدا و رسول جس نے مکے کی سرزمین پر مجھ پر اتنا زیادہ ظلم کیا، کہیں یہ بچ کر جانے نہ پائے۔ تو اصحاب انصار آئے اور پہلے علی بن امیہ کو ختم کیا اور اس کے بعد امیہ بن خلف کو انہوں نے ختم کیا۔ دوستو، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت بلال نے جو کچھ کیا اپنے اس مالک کو جو ظلم اور ستم بے انتہا کرتا تھا اس کے ساتھ تو یہ عمل ہو گیا اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت بلال کا معاملہ یہ کہ کچھ لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ حضرت بلال جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں، یا ہائے حتی کے بجائے ہائے ہوز استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہائے ہوز سے
وہ ہائے حتی سے وہ ہائے حوض بہتر ہے جو بلال ادا کر رہے ہیں، ایک روایت کے مطابق، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض علماء نے اس معاملے کے اندر تھوڑا سا وہ کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ ان کے جو تلفظ تھا، ان کے جو الفاظ تھے، ان کی جو فصاحت تھی، وہ بالکل اپنی جگہ مسلمہ تھی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں تھی۔ جب حضرت بلال کو شادی کرنے کی فکر ہوئی تو اس وقت یعنی کالے کلوٹے ہیں، ایک حبشی لوگ ہیں، اور اس کے بعد کیا پھر مجھے کوئی اپنا داماد بھی بنائے گا، اس بات کی فکر تھی۔ لیکن ان کو دیکھ کر یہ تعجب ہوا کہ جب انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو ہر آدمی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ سعادت و منزلت ہمیں کب ملے گی، یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں رہی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے شادیاں کی تو ایک خولانی سے بھی ایک شادی کی، حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی سے بھی شادی کی، اور پھر خزرج کے لوگوں میں جو قبیلہ بنو عدی سے جن کا تعلق تھا خزرج کے، ان میں بھی ایک شادی انہوں نے اس انداز سے کی، لیکن اولاد آپ کو نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت بلال حبشی کا معاملہ یہ کہ جب حضرت علی بن ابی طالب کی شادی کی بات آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے جو حضرت علی بن ابی طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے، جو حضرت عثمان غنی نے زرہ خرید کر 480 درہم دیے تھے، تو حضرت بلال کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 480 درہم دیے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ان کی شادی کا بندوبست کرو۔ تو اس زمانے کی بہترین شادی حضرت علی بن ابی طالب کیا، اور جس کا بہترین ولیمہ اور وہ تمام جو جہیز دیا گیا وہ حضرت علی بن ابی طالب کے پیسوں سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اور حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ اس انداز سے بھیج دیا۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی کے اندر نمایاں بات یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی پیسوں کی ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی، یا کسی سے لانے کی اگر ضرورت ہوتی تو حضرت بلال اس معاملے کے اندر پیش ہوتے۔ اور پھر جب 9 ہجری کے اندر وفود کا سلسلہ شروع ہوا اور باہر سے تمام جو لوگ آنے لگے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داریاں حضرت بلال حبشی کے اوپر ہی رکھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فرمایا کہ ان کے ساتھ مال و متاع دو، یعنی ان کے ساتھ چاندی دو، اور اس کے بعد وہ وفود کو اس انداز سے روانہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے یہ کہا اگر یہ لوگ آ جائیں تو ان کے قدر و منزلت کی جائے اور ان کی بہترین طریقے سے مہمان نوازی کی جائے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف آنے والوں کو جو اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہوں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال کو بلا کر پوچھا کہ اے بلال یہ بتاؤ کیا نے تمہاری زندگی کا کون سا وہ کارنامہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہے، جو تمہیں پسند ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا ہے؟ اس لیے کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ میں نے سنی، اسی لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ حضرت بلال نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میں جس کا ذکر کر سکوں، ہاں لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، جب بھی میں وضو کرتا تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا، یعنی وضو کے بعد میں نے نماز آج تک نہیں چھوڑی، شاید ہو سکتا ہے یہ میرا عمل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تحسین فرمائی۔ حضرت بلال جب اپنے بستر پر لیٹ جاتے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میری کمزوریوں کی وجہ سے جو بات ہو گئی ہے اس کو بھی تو عفو اور درگزر سے کام لے لے، یعنی موت کا خوف ہمیشہ دامنگیر رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں کہیں بھی جانا ہوتا، یعنی حج کے موقع پر یا جنگ و جدال کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو حضرت بلال کا کام یہ تھا کہ برچی ہاتھ میں لیے ہوئے سب سے پہلے آگے آپ جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھنا چاہتے، جہاں رکنا چاہتے تو وہ سترہ کا کام کرنے کے لیے اس برچی کو گاڑ دیا کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو بناتے، کچھ پانی بچ جاتا تو تمام مسلمانوں میں لا کے تقسیم کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت بلال حبشی پر تھی۔ حضرت بلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادم تھے جو ہر موقع پر، ہر منزل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت بلال کی جو اذان تھی، اذان بلالی، اس کی تعریف اور توصیف کیا سنتے ہو کہ مکے میں جب وہ اذان دیتے تو اس انداز سے کہ تمام کے تمام وہ نوجوان لڑکیاں اپنے غروفوں سے نکل جاتی، لوگ اشش کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتے محمد رسول اللہ کے اوپر، اور اس انداز سے زندگی کے اندر تو یہ کارنامے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کیے تو اس وقت حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو پھر میں مدینہ منورہ چھوڑ رہا ہوں اور یہاں سے میں ملک شام چلا جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میری ضعیفی ہے اور میں ضعیف ہو گیا ہوں، ایسی صورت میں اے بلال تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو اس وقت حضرت بلال نے دوسرا سوال کیا،
اے ابوبکر صدیق یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں مجھے تم آزاد کر دیے ہو یا اپنی خدمت کے لیے رکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے تم کو آزاد کیا ہوں۔ تو کہا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے تم نے مجھے آزاد کیا ہے تو جہاد میں جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق سے میں نے سنا سب سے زیادہ بڑا اچھا عمل ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ملک شام میں جہاں فتوحات کا دورہ شروع ہو گیا، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں ایک مجاہد جیسا اس میں شریک ہو جاؤں اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری حیات تک تم یہاں رہو، پھر اس کے بعد تم کو اس بات کا اختیار ہے۔ کہا کہ میں رہوں گا ضرور لیکن میں اذان نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا وہ تو تمہاری اپنی مرضی ہے، اس کے اندر میں مخل نہیں ہوں گا، اس معاملے کے اندر میں کسی قسم کا کوئی دباؤ تم پہ نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت بلال حبشی دمشق چلے گئے، اور دمشق جانے کے بعد وہاں پر باب صغیر کے پاس آپ نے اپنا قیام فرمایا۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور بیت المقدس کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کے امیر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم شہر کی کنجیاں ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو چنانچہ حضرت عمر فاروق اپنے چند جانثاروں کے ساتھ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال سے کہا کہ آج خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے اور بہتر مناسب یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ اذان دے دو۔ اس وقت حضرت بلال نے کہا جانشین رسول میں آپ کی بات کو رد تو نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے یہ موقع نہ دیجیے، پھر اس انداز سے نہ کہیے، اس لیے کہ میں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد پھر میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا یا میں اذان نہیں دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب فضا میں حضرت بلال کی آواز گونجی، وہ بڑے جیت صحابہ جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، اور ادھر جو سپہ سالار موجود تھے، روتے روتے حضرت عمر کی ہچکی لگ گئی اور اس انداز سے رونے لگ گئے کہ مت پوچھے، اس لیے کہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام دور سامنے آ گیا جب حضرت بلال ان کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ اذان دیا کرتے تھے، وہ دور سارے صحابہ کے سامنے آ گیا۔ حضرت بلال نے حضرت عمر سے یہ بات کی گزارش کی کہ یہاں جو یہ تمام عمرہ ہے ہمارے، یہ پرندوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کی تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پرندے سستے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے عمرہ کو بلا کر کہا کم سے کم غریبوں کو 2 روٹی، زیتون کا تیل اور سرکہ ان لوگوں کو کم سے کم ملے تاکہ ان کو کسی قسم کی بھوک نہ رہے۔ آپ نے ان کو کھانے سے تو منع نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود سارے مسلمانوں کے لیے، تمام سارے غربا کے لیے انتظام کرنے کے لیے انہوں نے عمرہ کے اوپر یہ بات ڈالی۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی کہ وہ اوراق، ان کے بھائی نے ایک مرتبہ کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ اگر تمہارے بھائی حضرت بلال اس بات کی تصدیق کریں کہ وہ تمہارے بھائی ہیں تو پھر ہم کو کسی قسم کا کوئی عار نہیں، ہم دینے کے لیے تمام تیار ہیں۔ تو اس وقت حضرت بلال سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، میں بلال بن رباح الحبشی ہوں اور یہ میرا بھائی ضرور ہے، لیکن اسلامی معاملات کے اندر وہ اتنا پختہ نہیں ہے، آپ لوگ تحقیق کرنے کرانے کے بعد اگر مناسب سمجھے تو ان کو اپنی بیٹی دے سکتے ہو۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اگر بلال تمہارے اگر یہ بھائی ہیں تو ہم کو تحقیق کی ضرورت نہیں، ہم دینے کے لیے تمام تیار ہیں۔ اس انداز سے ان لوگوں نے حضرت بلال کے بھائی کو بھی اپنی بیٹی دینا مناسب سمجھا اور اس انداز سے ان کی بھی تمام شادیاں اس انداز سے ہو گئیں۔ تو حضرت بلال زندگی کے اندر بسا اوقات ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پیسہ کسی کو دینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے کی کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام غربا میں تقسیم کر دیتے اور پھر ان مساکین کے اوپر تقسیم کر دیتے، اور جو مال آ جاتا اس کے اوپر کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں، بلکہ وہ تمام کی تمام ذمہ داری حضرت بلال پر تھی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سے پیسے لا لیے اور وہ مدت قریب ہونے کے لیے یعنی ختم ہونے کے لیے آ گئی، تو اس وقت یہودی نے وقت سے پہلے یعنی 3 دن پہلے بڑا ظلم اور زیادتی کے ساتھ یہ کہا، اے وہ حبشی، اگر یہ معاملہ نہ ہو اور میرے وقت کے اوپر اگر پیسہ نہ ہو تو پھر میں تمہاری مشکیں باندھوں گا۔ اس انداز سے تھوڑا سا گرمی کے اندر اس نے بات کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر آپ نے عرض کیا، اللہ کے نبی اگر آپ حکم دے تو میں کہیں اور چلا جاؤں، اس لیے کہ 3 دن کے اندر اندر اگر اس کا انتظام نہ ہو تو اس نے مجھے اس انداز کی وارننگ دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم قیام کرو۔ چنانچہ دوسرے دن جب بہت سارا مال و متاع آپ کے پاس آ گیا تو حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ اس یہودی کا پہلے قرض تم ادا کر دو،
اس انداز سے یہ تمام معاملہ تمام کا تمام صاف ہو جائے، کسی قسم کی کوئی اور بات نہ ہو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے وہ کالی کلوٹن سیدن کے بچے، اس انداز سے انہوں نے مخاطب کیا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی تھی، دونوں میں کیا چشمک چلی تھی پتہ نہیں۔ حضرت بلال نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی اس بات کی کہ آج عمر نے مجھے اس انداز سے گفتگو کی جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی میں آتا تبسم کے ساتھ ملتے، اور آج بات یہ ہے کہ میں سلام کرتے ہوئے آگے آ گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا جواب دیے بغیر رہے۔ پھر پوچھا لوگوں سے کہ کیا بات ہے، کہا کہ بلال نے کچھ کہا، تو فوراً بلال کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت عمر نکل گئے اور مدینے گئے، تمام چکر لگانے لگے، اور جب حضرت بلال مل گئے تو حضرت عمر اپنے آپ کو زمین پر لٹاتے ہوئے کہا، اے بلال، اے سیدنا بلال، جب تک تم اپنا پیر میرے گال پر نہیں رکھو گے اور مجھے معاف نہیں کرو گے اس وقت تک میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں۔ حضرت بلال نے بڑی گزارش کی، بڑی عاجزی کی، آپ چلیے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور جب یہ معاف مطلوب ہو گیا تو اس کے بعد دونوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ یعنی حضرت بلال کی کسی قسم کے کوئی غم کو برداشت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر کے پاس بڑے بڑے اکابرین آئے ہوئے ہیں، اکابرین کے اندر ابو سفیان بن حرب ہے، سہیل بن عمر ہے، اور اکرمہ بن ابی جہل ہے، یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ان کی خلافت کے دور میں۔ اور انہوں نے پوچھا، گھر میں اندر تھے حضرت عمر، انہوں نے پوچھا کہ باہر کون آئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے پھر بتلایا کہ حضرت بلال حبشی بھی آئے ہیں، صہیب رومی بھی آئے ہیں، سلمان فارسی بھی آئے ہیں، اس کے علاوہ یہ عمرہ میں یہ لوگ آئے ہیں، کیا حضرت ابو سفیان وغیرہ آئے ہیں تو حضرت بلال کو بلا لو۔ چنانچہ حضرت بلال کو جب بلایا گیا تو ابو سفیان کو بات ذرا کھٹکی، انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ اور یہ غلاموں کو پہلے موقع مل رہا ہے۔ تو اس وقت سہیل بن عمر جو خطیب قریش ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام تو سب کے لیے ایک مرتبہ آیا، اعلان نبوت تو سب کے لیے ہوا، ہم سے پہلے بازی لے جانے والوں کو اگر حضرت عمر نے بلایا ہے تو حضرت عمر نے کوئی غلطی نہیں کی، غلطی ہماری تھی جو اسلام آنے کے باوجود بھی ہم نے اس معاملے میں تساہل کیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر کا یہ عمل درست اور ہمارا جو عمل تھا وہ عمل غلط رہا۔ اس انداز سے صاف طور پر یہ تمام بات بتلا دی گئی۔ 20 ہجری کے اندر پھر وہ باب صغیر کے اندر جب دمشق میں آپ کا انتقال ہوا تو وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ اذان نہ دے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اور ان کو یہ بات کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر آپ نے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد حضرت بلال سے یہ کہا کہ آگے چلیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ لوگ آرام کر لو اور میں وقت کے اوپر آپ لوگوں کو جگا دوں گا۔ چنانچہ وہ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ٹیک لگائے ہوئے ایسے آنکھ بند کیے ہوئے عبادتوں میں لگے ہوئے رہے کہ شیطان نے بہکا دیا اور سورج نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال تم نے جو ذمہ داری لی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ نے آپ پر نیند طاری کی وہی اللہ نے مجھ پر بھی نیند طاری کی اور یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ ہاں آزاد دے دو، اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی، اور صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی ایسا ہو جائے نیند لگ جائے، جب نیند آپ جاگ جائیں تو اس وقت آپ فوراً نماز پڑھ لیا کرو۔ یعنی مطلب اس کا صاف یہ ہے کہ یہ آمدن نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیتوں پر فیصلے کرنے والے ہیں، اگر سہواً ایسا ہو جائے یا کسی موقع پر ایسا ہو جائے تو اس معاملے کو کسی قسم کا گرفت میں لیے بغیر آپ ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ نماز اسی وقت ادا کر لے اگر آپ سورج نکل گیا ہو۔ آپ کی تمنا تو یہ تھی کہ نماز وقت پر ادا ہو، لیکن اگر آپ ادا نہ کر سکے ہوں اور سورج اگر نکل گیا ہو تو اس انداز سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ۔ آپ نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نماز فجر میں اس بات کا اضافہ کر دو کہ یعنی نیند سے نماز بہتر ہے، یہ جو بات ہے وہ اذان کے اندر اس کو شریک کر دو۔ تو چنانچہ حضرت بلال نے اس معاملے کے اندر اس کو شریک کر دیا، اور اس انداز سے فجر کی نماز کے ساتھ ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا۔ جب زندگی کے آخری مراحل آگے اور زندگی کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار آپ نے فرمایا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بلال ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ تو بے چین ہو گئے صبح، اور پھر مدینہ کا قصد کیا، مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت امام حسن و امام حسین نے فرمائش کی، چچا بلال آپ کیا ہمارے لیے اذان نہیں دو گے؟ کل نماز فجر میں اذان آپ دیں گے۔ اس انداز سے انہوں نے کیا تو کہا کہ شہزادو میں تمہاری بات کو رد کہاں کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ہاں میں حاضر ہوں اس میں، لیکن اس کے بعد پھر کسی قسم کا اور کوئی بات نہ کرنا، میں کل صبح فجر کی نماز کی اذان میں دوں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسن و امام حسین کے کہنے کے مطابق حضرت بلال نے جب فجر کی اذان دی تو مدینہ منورہ کی فضا اس انداز سے ہو گئی کہ غروفوں میں رہنے والی تمام عورتیں باہر نکل گئیں، اور تمام کے تمام صحابہ کو وہ تمام دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد آ گیا جب حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے۔ لوگ روتے ہوئے رونتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر ایسی غشی طاری ہو گئی کہ مت پوچھیے، اور لوگوں کے سامنے وہ تمام کا تمام منظر سامنے آ گیا۔ اس انداز سے حضرت بلال نے اذان دی۔ حضرت بلال کی اذان میں جو کشش تھی وہ بات یہی کہ لوگوں کو اپنی طرف موہ لیتے، اور پھر جب محمد رسول اللہ پر جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ اشارہ بناتے اور یہ تمام کہتے۔ لیکن آج خبر اطہر کی طرف بتاتے ہوئے آپ نے اذان تو دی، لیکن آپ مسجد نبوی کے اوپر چڑھ کر آپ نے اذان دی تھی تو جو سارے مدینہ منورہ میں تمام کے تمام آواز بلال گونجنے لگی۔ اس انداز سے حضرت بلال کی زندگی کا جو موقع ہے وہ آپ سب سے پہلے مسجد نبوی کے مؤذن بنے، اور پھر وہ موقع آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ آپ نے فتح کر لیا۔ حضرت بلال کو بڑی فکر ہوئی کہ کیا آج یہ ذمہ داری بھی مجھے سونپی جائے گی یا اس کے علاوہ اور کوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال چڑھ جاؤ خانہ کعبہ پر اور اللہ کی توحید کا اعلان کرو۔ چنانچہ حضرت بلال چڑھ گئے اور وہاں پر آپ نے اذان دی، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک 8 ہجری کو۔ نتیجہ کیا ہوا دوستو یہ سن لو۔ دوست یہ ہوا یہ کہ کچھ بچے تھے وہ تمام کے تمام حضرت بلال کی آواز کی نقل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام کو پکڑو اور لے آؤ۔ چنانچہ ان بچوں کو جب پکڑ کر لایا گیا تو پوچھا سب سے زیادہ آواز اونچی کس کی تھی، کون یہ تمام آواز کا نقل کر رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے ایک بچے کو آگے کر دیا جس کا نام تھا ابو محذورہ۔ یہ ابو محذورہ کے جب آپ نے آگے کر دیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اذان کے الفاظ میں بتاؤں گا اور تم یہ الفاظ تم ادا کرنا۔ چنانچہ ابو محذورہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ پر انہوں نے اذان دی، اور دل کی کیفیت ایسے بدل گئی کہ مت پوچھیے۔ اور اس کے بعد عمل یہ ہوا کہ زندگی بھر ابو محذورہ نے وہ بال جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت پھیرا تھا، زندگی بھر وہ بال نہیں نکالے، بلکہ انہوں نے اس کو برکتاً اپنے سر کے اوپر محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی جب آپ یہاں سے جائیں گے اور یہاں کے امام کو منتخب کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو وہاں مقرر کیا، تو کہا کہ وہ مؤذنی کے جو فرائض ہیں وہ آپ مجھے سونپیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو مؤذن بنایا خانہ کعبہ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس ہوتے ہیں۔ تو وہ جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے تو 3 دوست بیٹھے ہوئے خانہ کعبہ میں، انہوں نے کہا، عتاب بن اسید نے کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، ورنہ یہ کالے کلوٹے کوے کی آواز میرے باپ کے کانوں میں اگر جاتی تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کہنے والا عتاب بن اسید حالت کفر میں ہے۔ حارث بن حشام وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے یہ ابو جہل کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ ایسا اگر مقدر ہے تو اسی کو مان لینا چاہیے۔ تیسرے دوست تھے ابو سفیان، انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی کوئی بات لب کشائی نہیں کروں گا، اور اگر میں لب کشائی کروں گا تو یہ کنکریاں بھی محمد کو گواہی دیں گی کہ میں نے کیا بات کی تھی۔ یہ باتیں ان تینوں دوستوں میں ہو ہی رہی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا۔ حضور نے کہا تم لوگوں نے کیا باتیں کی؟ یہ باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دہرا دیا تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی حارث بن حشام، عتاب بن اسید اس وقت ایمان لے آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ عتاب بن اسید کو آپ تعلیم دو، اور اس کے بعد حضرت معاذ کو وہاں رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا ان کو امام بنایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا، جو بھی بات سامنے آتی تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کر دیتے اور یہ تمام کی تمام باتیں تمام بتلا دیتے۔ حضرت بلال کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک، یعنی کفاران مکہ، ان کے اوپر بڑی گرا گزری تھی، اسی لیے تو ان لوگوں نے اس انداز سے گفتگو کی کہ یہ کالے کلوٹے کوے کی آواز، اچھا ہوا میرا باپ مر گیا ورنہ سننا پڑتا اس کو، یعنی آج ہمیں سن رہے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں تھیں۔
لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کو برداشت کیا. اور حضرت بلال جن کا مقام اور مرتبہ کالے کلوٹے بلال ہے، لیکن خانہ کعبہ پر چڑھے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ کی صداقت بیان کریں اور رضا دے رہے ہیں، تو اس انداز سے دے رہے ہیں کہ لوگ تمام کے تمام دہل گئے اور حضرت بلال نے اس انداز سے آزادی. بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت بلال کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اسلاف کے اس نقش قدم پر ہمیں چلا. پروردگارہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین جو کچھ دانستہ یا نادانستہ ہم سے گناہ اگر سرزد ہوئے ہو تو پروردگارہ انہیں معاف فرما دے. اس لیے کہ یہ جلیل القدر صحابہ جو باوجود یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگیوں کو گزارا، لیکن اس کے باوجود موت کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو تصور تھا، اس انداز سے کہ حضرت بی بی ہندہ، بی بی خولہ، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت بلال جب بھی بستر پہ لیٹ جاتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ پروردگارہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر کوئی معاملہ اگر مجھ سے اگر ہو گیا ہے تو اسے عفو اور درگزر سے کام دے. اس انداز سے ہمارے اکابرین جب دعا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے عز و انکساری کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تہجدیں بھی قضا نہیں ہوتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جب وقت کے اوپر سارے کے سارے لوگ عبادت کرتے اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس انداز سے گزارتے کہ مت پوچھیے. عیدین کا موقع آتا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ چلتے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی معاملہ استسقاء کا آتا دعا کرنے کے لیے، یعنی بارش کی کمی کی وجہ سے دعا کرنے کے لیے جا رہے ہوں، تو اس وقت بھی حضرت بلال کو یہ تمام ذمہ داریاں سونپی جاتی. اور اس کے بعد گھر کے تمام کام کاج کے لیے حضرت بلال کو ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے سونپتے کہ وہ ان کے معتمد، ایسے معتمد تھے جن کے اوپر کلیہ طور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ وفود آتے تو ان لوگوں کو جو چاندی بانٹی جاتی تھی وہ تمام کا تمام ذریعہ حضرت بلال بنتے اور ان لوگوں کو تمام کا تمام تقسیم کرتے. یعنی آنے والے وفود کے ساتھ جو سربراہ ہوتا اسے دگنا اور تگنا دیتے اور سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ برابر برابر تقسیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھیجتے. اور ان کے لیے جو مہمان نوازی کے فرائض ہوتے کہ کسی قسم کا ان کو تکلیف نہ ہو، کسی کی جبین پر بل نہ آنے پائے، وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں دیکھ ریکھ کی حضرت بلال حبشی کے ذمہ ہوتی. اور حضرت بلال اسے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس انداز سے کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل سے باغ باغ ہو جاتے اور بے انتہا ان کو دعائیں دیتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا طفیل ہے کہ حضرت بلال کو یہ مقام، یہ مدارج ملے اور تمام کے تمام صحابہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ سیدنا بلال. اور جب حضرت بلال کے انتقال کی خبر حضرت عمر نے سنی تو انہوں نے کہا کہ آج بلال نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ہمارا آقا ہم سے جدا ہو گیا. اس انداز سے وہ لوگ جو حضرت بلال کو کسی زمانے میں کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ سیدنا بلال. یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، اور اس انداز سے حضرت صحابہ کرام حضرت بلال کی قدر و منزلت کرتے اور اپنی بیٹیاں دینا ان کے لیے سعادت تصور کرتے. اور حضرت بلال جہاں چاہے ان کی شادی کا بندوبست ہوا. حد یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی بھی آپ کے عقد میں آ گئی اور خولانیاں بھی آپ کے عقد میں آ گئیں. اور اس کے جو بنو زہرہ سے جن کا تعلق تھا، نہ صرف یہ بلکہ قبیلے عادی یعنی خزرج کا ایک قبیلہ تھا، ان کی ایک عورت بھی آپ کے عقد میں آئی. لیکن محرومی یہ رہی کہ آپ کو اولاد نہیں ہوئی. حضرت ابو عبداللہ کنیت آپ کرتے ہیں. اس انداز سے حضرت بلال 20 ہجری میں اس دار فانی سے دمشق کے مقام پر اور باب صغیر کے پاس آپ کا انتقال ہوتا ہے اور وہیں آپ کی تدفین عمل میں لائی جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.